بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جولائی ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ میں اس وقت عمران ریاض خان صاحب کے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور ایک اچھی خبر کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اچھی خبر اس چیز کو قرار دے رہا ہوں کہ جو اٹک کے مجسٹریٹ نے عمران ریاض خان صاحب کا جو مقدمہ تھا، جو اٹک میں FIR ہوئی، اس کو خارج کر دیا، ختم کر دیا، اس مقدمے کو ختم کر دیا اور عمران ریاض خان صاحب کو رہا کر دیا گیا۔ ہاں، وہ آگے چکوال پولیس ان کو لے کر گئی ہے، لیکن کم از کم یہ کیس جو ہے یہ ختم ہو چکا، کوئی ثبوت موجود نہیں تھے۔ تفصیلی جو فیصلہ ہے اس پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں۔ جو فیصلہ آیا اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں اچھی خبر اس کو نہیں کہہ رہا کہ یہ الٹیمیٹلی ہونا تھا۔ رات جتنی بھی طویل ہو، جتنی بھی تاریک ہو، بالآخر صبح ہوتی ہے، سحر ہوتی ہے، اور ظلم جتنا بھی بڑھ جائے آخر ظلم کو مٹنا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اچھی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو جس مقصد کے تحت، جس منصوبے کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، وہ منصوبہ عمران بھائی کے ساتھ بہت سے گھنٹے گزارنے کے بعد اٹک میں، راولپنڈی میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، وہ منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ وہ مقصد کیا تھا، وہ منصوبہ کیا تھا کہ عمران ریاض خان کے اعصاب کو کمزور کیا جا سکے، عمران ریاض خان کو ڈرایا جا سکے، دھمکایا جا سکے، لیکن عمران ریاض خان کو نہیں ڈرایا جا سکا، نہیں دھمکایا جا سکا۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں۔ میں انہیں یہ کہہ رہا تھا، ہم انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ عمران بھائی 17 سے 20 دن لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا 1 ماہ بھی لگے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ریلیکس ہوں۔ وہ ہنس کر بات کر رہے تھے، ہم وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئے، ذرا باہر نکل گئے، وہ نہیں تھکے، ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے چہرے پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، حالانکہ پچھلی رات بھی وہ نہیں سو سکے۔ پھر سارا دن ان کو جس طرح کی پولیس کی کھٹارہ گاڑیوں میں ان کو لے کر پھر رہے ہیں، کبھی اٹک، کبھی پنڈی، پھر اٹک، یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ پہلے اٹک کی مجسٹریٹ کی عدالت میں لے کر آئے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، ان کو واپس لے گئے پھر تھانے میں، لیکن عمران ریاض خان کو نہیں ڈرایا جا سکا۔ عمران ریاض خان صاحب کے جو اعصاب ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکے۔ جس نے بھی یہ منصوبہ بنایا ہے اور جس نے بھی یہ اسکرپٹ لکھا ہے وہ ایسا نااہل تھا، وہ ایسا نکما تھا کہ اس نے سب کے سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جس طرح سے یہ FIR درج کی گئی، جس شخص کے ذریعے درج کروائی گئی اور جو اس میں دفعات لگائی گئی، ایک ایک چیز پر ذرا 33 گھنٹے کی اعصاب شکن یہ جو جنگ تھی اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ یہ امپورٹڈ حکومت کو پہلی پسپائی ہوئی ہے اور عمران ریاض خان کو پہلی فتح حاصل ہوئی ہے، اور وہ فتح یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کا جو کیس ہے اٹک والا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، آگے جو ان کو ابھی جو چکوال پولیس ہے وہ لے کر گئی ہے اور 2 بجے انشاءاللہ ہم چکوال پہنچیں گے اور جو سماعت ہے اس کو اٹینڈ کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو راولپنڈی میں جو عدالت کے مجسٹریٹ نے محمد پرویز خان صاحب نے جو فیصلہ دیا، اور اب جو فیصلہ آیا ہے یہاں پر مجسٹریٹ صاحب نے جو اٹک میں دیا ہے، ان 2 فیصلوں کے بعد جو پوری کی پوری یہ جو عمارت تھی 17-18 کیسز کی، اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ اور یہ بنیادیں ہلائی ہیں جو میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے، میں آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتا رہا، دبنگ انداز سے انہوں نے جو ہے وہ دلائل دیے، انہوں نے جو FIR تھی اس کا جو پوسٹ مارٹم کیا، اس کے جو بقیے ادھیڑ کر رکھ دیے، اور پھر جو چیزیں سامنے آئیں کہ جو مدعی بنا وہ مدعی خود کرمنل ہے، اس کے اوپر کیسز ہیں، وہ مجرم ہے، وہ خود مطلوب ہے، اور جس طرح کی اس کی صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب پبلک ڈومین میں آ چکی ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور ہمارا بھی موقف یہ تھا، سمیع ابراہیم صاحب، ارشد شریف صاحب، امیر عباس صاحب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے، اور اسی وقت جو میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ بھی پہنچے۔ کنٹیمپٹ کی درخواست دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، رات کو نوٹس ہوا، پھر جو 6 جولائی یعنی کل جو ہے وہ 10 بجے سماعت ہوئی، اور اس پر عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی کیونکہ رپورٹ ہمارے پاس یہ آئی ہے کہ یہ پنجاب کی حدود تھی تو ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا، آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ 2 بجے ہم پہنچے وہاں پر اٹک۔ یاسر تنویر صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں 95 منٹ تک دلائل دیتے رہے۔ جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل ہے وہ، انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا کہ وقوع کہاں پہ ہوا یہ نہیں لکھا ہوا، کس وقت وقوع یہ نہیں لکھا ہوا، اور جو FIR درج کی گئی اس میں جو IO ہے پولیس کا، اس نے یہ اعتراف کیا جج صاحب کے سامنے، مجسٹریٹ صاحب کے سامنے، کہ اس نے
ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کے خلاف جو ایک سی ڈی تیار کی گئی ہے وہ سنی نہیں تھی کہ ان کا کیا بیان تھا، اور اس نے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کی ویڈیو سنی، تو یہ ایک پہلا انکشاف تھا۔ پھر جج صاحب نے ان کو یہ کہا، آئیو صاحب سامنے آئیے، روشنا پور کو بلایا گیا، انہیں کہا گیا کہ بتائیں عمران ریاض خان نے فوج پر کون سے حملے کیے ہیں، کیا حملے کیے ہیں؟ ایک لفظ آئیو نہیں بتا سکے۔ 5 بار سوال کیا گیا کہ ایف آئی آر میں جو آپ نے الزامات لگائے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن 95 منٹ کی سماعت کے بعد کہا گیا کہ اس میں کیونکہ پیکا کے قوانین ہیں، پیکا کی دفعات ہیں، پیکا کے قانون کی دفعات ہیں، لہٰذا یہ جو دائرہ اختیار ہے وہ مجسٹریٹ صاحب کا نہیں بنتا اٹک کے، تو عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جائے راولپنڈی میں۔ راولپنڈی آئے، اس کی سماعت کا مختصر حوالہ آپ کو بتا چکا ہوں، لمبی سماعتیں تھیں، وہ بھی 40-45 منٹ کی سماعت تھی، اس کا بھی میں مکمل حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ اس میں جو بڑی پیش رفت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ محمد پرویز خان صاحب نے وہ تمام جو دفعات تھیں جو پیکا کے تحت لگائی گئی تھیں ان کو اڑا دیا، ان کو ختم کر دیا، اور ساتھ ہی جو وہاں پہ پراسیکیوٹر پیش ہوئے ایف آئی اے کے اسکندر زمان صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ایف آئی اے نے تو نہ گرفتار کرا عمران ریاض کو، نہ ان کی گرفتاری مطلوب ہے، نہ یہاں پر ایف آئی اے کی جو ہے دفعات لگتی ہیں، تو یہ بڑی پیش رفت تھی، یعنی آدھے سے زیادہ کیس تو وہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ باقی پھر دوبارہ بھیجا گیا اٹک کہ اٹک ہی جائیں۔ اٹک میں پھر جو دلائل دیے اور پھر وہ جو بیانات سنے گئے ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی، کوئی ثبوت نہیں ملا، ساری کی ساری چیزیں بدنیتی پہ مبنی تھی۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ جس نے بھی یہ اسکرپٹ لکھا ہے وہ انتہائی نااہل تھا، وہ انتہائی نکما تھا، اس کو اسکرپٹ لکھنا ہی نہیں آتا تھا، اور اس نے ایسی بھونڈی حرکتیں کی ایف آئی آر درج کروانے سے لے کر ایف آئی آر میں دفعات لگوانے تک، دفعات لگانے سے لے کر عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری تک، پھر بدنیتی جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی اس میں ایف آئی آر کا ذکر نہیں تھا، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس پر جو ہے وہ شکست ہوئی ہے اس امپورٹڈ حکومت کو، جس نے عمران ریاض خان صاحب کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کروائیں جو کہ سہولت کار بنے، اور ان کا مقصد تھا عمران ریاض خان کے اعصاب پر وار کرنا۔ یہ وار ناکام ہو گیا ہے اور عمران بھائی ڈٹے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ اب ظاہر لاہور ہائی کورٹ میں بھی رجوع کیا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کو فوراً کیس سننا چاہیے، فوراً سن کر تمام ایف آئی آرز کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ان ایف آئی آرز کو کالعدم کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار عمران ریاض صاحب کے جو وکیل ہیں وہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے ایک فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی جرم ہوتا ہے، یہ الزام ہے کہ یہ جرم ہوا ہے، اس الزام کی ایک ہی ایف آئی آر درج ہوگی، ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ اگر ایک ایف آئی آر جب ہو گئی تھی گجرانوالہ میں، اگر کسی اور کو بھی شکایت تھی وہ وہیں جا کر اور شامل ہوتا اس کیس میں، مختلف جگہوں پر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ بدنیتی ہے، ایک ہی اسکرپٹ ہے، ایک ہی ٹیکسٹ ہے، کاپی پیسٹ کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں، تو وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کیونکہ پیکا کی دفعات اڑ چکی ہیں، پہلے کیس میں عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں، دھڑام سے جو عمارت ہے اٹک والے مقدمے کی وہ گر چکی ہے، اگلے تمام کیسز کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اور پھر عمران ریاض خان کیوں نہ ڈٹے ہوئے ہوں، کیوں نہ ان کے اعصاب مضبوط ہوں، جب پورے پاکستان میں لوگ نکلے ہیں، جب پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور تمام محب وطن پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میں آپ کو بتاؤں، جب ہم وہاں پر پہنچے، جب عمران بھائی کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد ہم پہنچے، فیملیز آئیں، بچے آئے، ایک فیملی نے بتایا کہ ان کے ایک فیملی ممبر جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، انہوں نے کال کر کے اپنی فیملی کو کہا کہ فوراً پہنچو اسلام آباد ہائی کورٹ، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ تھے، وہ عمران ریاض خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے، تو جہاں پر پورے پاکستان میں لوگ دیکھیں جس طرح سے ملینز میں ٹویٹس ہیں، لوگ پورے پاکستان میں نکلے، خواتین نکلی، فیملیز نکلی، بچے نکلے، بزرگ نکلے، آپ ان کی گفتگو دیکھیں، ان کی آنکھوں میں عمران ریاض کے لیے جو آنسو ہیں وہ دیکھیں، تو یہ بتاتے ہیں کہ عمران ریاض خان سے پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے لوگ ان کو محب وطن پاکستانی سمجھتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ ہیں محب وطن پاکستانی، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، ریاست پاکستان کی بات کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کور کیا اور ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف بات کی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں ان کو، اور انہوں نے
نہ وہاں پر کوئی اس طرح کا کوئی انہوں نے کوشش کی کہ جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اگر وہ وہاں پر 10-15 منٹ ریزسٹ کرتے تو اتنے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے کہ پولیس گو کے پتہ نہیں 15-20 SHOs اور پتہ نہیں کتنے جگہوں کی پولیس اکٹھی کی گئی تھی، جتنی بھی پولیس تھی، اگر 15 سے 20 منٹ عمران ریاض خان ریزسٹ کرتے، گاڑی لاک کر دیتے، گرفتاری نہ دیتے تو وہاں پر تصادم ہو سکتا تھا، پولیس کسی صورت میں گرفتار نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں بھی انہوں نے گرفتاری دی، بلکہ جب ابھی ان کی ہتھکڑیاں کھلی انہوں نے خود جا کے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دی چکوال کی پولیس کو۔ انہوں نے وہ بھاگے نہیں ہیں، وہ پچھلے دروازے سے بھاگ سکتے تھے، وہ چھپ کے بھاگ سکتے تھے، آ کے اسلام آباد بیٹھ جاتے، اسلام آباد میں تو گرفتار ہی نہیں ہو سکتے تھے، نہیں وہ چھپے، انہوں نے گرفتاری دی ہے اور صحیح ڈٹ کر، اور انہوں نے بالکل ان کے آپ دیکھیں نا کہ ابھی جو میں نے ویڈیو ٹویٹ کی ہے، بہت سے دوستوں نے ٹویٹ کی ہے کہ وہ ابھی بھی دیکھیں پوری رات نہیں سوئے، 5 اور 6 کی درمیانی رات پوری رات نہیں سوئے، 6 اور 7 کی درمیانی رات پوری نہیں سوئے، یعنی 33 گھنٹے سے، اور پچھلا بھی دن ظاہر ہے وہ جاگ رہے تھے جس دن وہ پشاور سے آ رہے تھے، یعنی اگر اس دن بھی وہ صبح 8 بجے بھی جاگے ہوں تو یعنی عمران ریاض خان جو ہیں وہ تقریباً 48 گھنٹوں سے مسلسل جاگ رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کے چہرے پر تھکن نہیں دیکھی ہوگی، ان کے کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، اور وہ بالکل ریلیکس تھے۔ جتنے وکیل ان کو ملے ہیں، بڑی تعداد میں وکیل آئے ہیں، وکیل آئے اور سارے، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں پاکستان کی بات کروں گا، میں پاکستان کے مفاد کی بات کروں گا، میں کسی ادارے پر حملے نہیں کر رہا۔ اور جو بڑے زبردست سوالات اٹھائے، جو میں 10-12 سوالات جو انہوں نے اٹھائے اس پہ کوشش کروں گا کہ الگ ویڈیو کر کے یہاں پر اپلوڈ کی جائے اور آپ کے سامنے رکھا جائے، لیکن اب میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ جس طرح سے گرفتاری ہوئی، جو FIR ہوئی، FIR اڑ گئی ہے، اس میں جو جھوٹ بولے گئے ہیں، اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، ایک ثبوت نہیں ملا عمران بھائی کے خلاف، اس لیے ایک کیس تو اڑ گیا، اور کریڈٹ گوز ٹو میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ جو عمران ریاض خان صاحب کے 25 سال سے دوست بھی ہیں، انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے کم کسی وکیل کو اس طرح سے جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ کیس لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے عمران ریاض خان کے ساتھ جو دوستی ہے، جو تعلق ہے، اس کی لاج رکھی ہے۔ انہوں نے جس طرح سے کیس لڑا ہے، ایک طرف وہ خود یہاں پر پیش ہو رہے تھے، ان کی ٹیم میں مختلف عدالتوں میں تھی، تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کیس لڑ رہے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں آگے چکوال میں کیا ہوتا ہے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عدالت کو وہاں پر بھی کیس ختم کرنا چاہیے، اور عمران بھائی کو جو ہے وہ آنا چاہیے، رہا ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ ٹکر لی ہے، انہیں پتا ہے کہ وہ کس کی کون سی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ذہنی طور پر تیار ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں پر ہم عمران بھائی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو حوصلہ ہے، ان کی فیملی کا بھی ظاہر ہے، ان کی فیملی اس ساری چیز سے سفر ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے ایک اس سارے جو اس وقت یہ جو رجیم چینج کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس کو فیس کر رہے ہیں، بڑی جو ہے وہ ہمت کے ساتھ، بڑی جرات کے ساتھ۔ ان کی ٹیم ہو عمران ریاض خان صاحب کی، ان کی فیملی ہو، ان کے دوست ہوں، وہ سب، ان کے ایک دوست کو گرفتار بھی کیا گیا آپ جانتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح سے بیانات دیے اور جس طرح سے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں نے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اظہار محبت کیا، اس کی مثال ہمیں پہلے جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بہرحال چکوال میں کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا 33 گھنٹے کی اس اعصاب شکن جنگ کا پہلا مرحلہ عمران ریاض خان کے نام، عمران ریاض خان جیت گئے، امپورٹڈ حکومت کو پسپائی ہوئی، یا مقدمات درج کرانے والوں کو پسپائی ہوئی، شکست ہوئی، ناکام ہوئے، انشاءاللہ آگے بھی یہ ناکام ہوں گے، آگے بھی ان کو شکست ہوگی، اور عمران ریاض خان صاحب دوبارہ اس چینل پر آپ ان کو سنیں گے، ہم سب ان کو سنیں گے، ہم سب ظاہر ہے منتظر ہیں ان کی واپسی کے، کہ وہ واپس آئیں، وہ بات کریں، اور ان کی جو توانا آواز ہے جو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اٹھا رہے ہیں، وہ آواز اسی طرح سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ واپس آئیں گے اور زیادہ ان کی آواز میں جرأت ہوگی، اعتماد ہوگا، بہادری ہوگی پہلے سے بڑھ کر، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، ہتھکڑیاں آپ لگا سکتے ہیں نا، آپ نے ہتھکڑیاں لگا کر دیکھ لیا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عمران ریاض خان کو آپ پیار سے، دلیل سے قائل تو کر سکتے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کر
जेल में डालकर, हवालात में बंद करके, सारी रात जगा कर, खटारा गाड़ियों में इस तरह से उनको घुमा फिरा कर इधर ले जाकर उधर ले जाकर आप उनको डरा नहीं सकते, आप उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम सब की दुआएं, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारी मोहब्बत इमरान भाई के साथ है। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि जिस तरह से यहाँ पर जो अटक के मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने अभी ये केस ख़त्म किया, जिस तरह से मोहम्मद परवेज़ खान साहब ने पीका की दफात उड़ाई, उम्मीद करते हैं कि चकवाल के जो जज साहब हैं या मजिस्ट्रेट साहब हैं वो भी जुर्रत के साथ और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें। पूरे पाकिस्तान को पता है कि केसेस कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं और साथ ही मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब से कि उनको नोटिस लेना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट को इस मामले के नोटिस लेना चाहिए और इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनको फौरी तौर पर उनकी FIRs इकट्ठी करके और एक ही बार वो FIRs का लज़म की जाएँ, ताकि इमरान भाई के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनको डराने के लिए और बाकी जो साफ़ी उनको मैसेज देने के लिए जो कार्रवाइयाँ हैं ये इनके आगे जो है वो रुकावट हो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।